بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اپ ورک۔ تو کورس آؤٹ لائن ڈسکس کرنے سے پہلے مختصر سا تعارف۔ مائی نیم از اخذر نذیر اینڈ آئی ہیو 11 ایئرز آف ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس، اور اس سارے کورس کے اندر میرے جو کو انسٹرکٹر جو میرے معاون ہوں گے وہ طاہر حمید صاحب ہیں، جن کا 9 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ ہم ایک کمپنی رن کر رہے ہیں جس کا نام ہے لیٹ ٹیکنالوجیز، اور یہ ہماری آئی فون اور اینڈرائڈ کی ایپس جو تقریباً 150 پلس ہماری پرسنل پروڈکٹس اس وقت اسٹور کے اوپر لائیو ہیں۔ اس کورس کی آؤٹ لائن یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپ ورک کے کیلیبر کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دوں۔ آپ اکثر ڈسکشن سنتے ہوں گے، اپ ورک ایک فری لانس پلیٹ فارم ہے، اور جب فری لانس کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فری لانسر .com، اپ ورک .com اور فائیور کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپل پر آور اور بے شمار نئی ویب سائٹس مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اپ ورک کے مقابلے میں یہ ساری ویب سائٹس مل بھی جائیں تو یہ اپ ورک کا 10% بھی نہیں بن سکتی۔ اپ ورک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم ڈسکشن کے دوران ان چیزوں کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، اور جو اپ ورک پہ کام کرنا شروع ہو جائے اس کو اپ ورک پہ اچھے کلائنٹ مل جائیں، وہ فری لانسر، فائیور، پیپل پر آور ان پلیٹ فارمز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہم باقی پلیٹ فارمز کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی صرف اتنا کہ اپ ورک ایک بڑا ہائی کیلیبر کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، اپ ورک USA ہے، اور اس کے مقابلے میں باقی جو پوری دنیا کے کوئی بھی آپ چھوٹے سے کنٹری، کسی افریقہ کے کسی کنٹری کا نام لیں اور خود سے کمپیریزن کر لیں، سیم اپ ورک کا فری لانسر یا کسی اور ویب سائٹ کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو ایسے ہی ہے جیسے USA کو افریقہ کے کسی ملک کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، یا کسی بڑے اسٹور کو، شاپنگ مال کو ایک چھوٹے سے بازار کے ساتھ آپ ڈسکس کریں، یا ایک چھوٹی سی شاپ کے ساتھ کمپیئر کریں۔ تو یہ اپ ورک کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد اگر آپ کو اپ ورک پر پروفائل بنانے میں اگر تھوڑی سی دقت بھی آئے، مشکل بھی آئے گی، تو آپ اس کو فیس کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کہیں گے نہیں مجھے یہاں پہ پروفائل بنانی ہے، اگر مجھے یہاں پہ پروفائل بنانے کے لیے مہینہ بھی لگ جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو یہ ہم پروفائل بنانا بھی اس میں سیکھیں گے، 1 مہینہ اس میں نہیں لگے گا، یہ میں نے آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اپ ورک کے اوپر کچھ ڈیولپرز رینڈملی سرچ کیے۔ یہ اپ ورک کے اوپر ایک عام سی بات ہے، $50 پر آور، $55، $70 پر آور۔ یہ آپ کو اس سے تھوڑا سا اپ ورک کے کیلیبر کا آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ ڈیولپرز دیکھیں کتنے اچھے ریٹ پہ کام کرتے ہیں۔ ایون $230 پر آور تک بھی میں نے دیکھے ہیں ڈیولپرز، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں $82 پر آور، یہ بڑی نارمل سی بات ہے۔ یہ عزیز یو $95 پر آور۔ تو یہ آپ یہاں سے ان پروفائلز کو ضرور دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں گڈ ڈیولپرز پروفائلز آن اپ ورک، یا اس طرح کچھ کی ورڈ لکھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا کلائنٹ کو دیکھیں۔ یہ کلائنٹس جو میں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک لسٹ بنائی تھی، اب تو اس سے بے شمار اچھے کلائنٹس اپ ورک پہ موجود ہوں گے۔ یہ لکھا ہو نا، دس جاب از نو لانگر اویلیبل، جاب اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ کلائنٹ اویلیبل ہے۔ یہ کلائنٹ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہو یونائٹڈ اسٹیٹس، تو آپ کو زیادہ اچھے کلائنٹ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ملیں گے۔ اس نے صرف 46 جاب پوسٹ کی ہیں لیکن $60,000 یہ اسپینڈ کر چکا ہے، جو کہ پاکستانی روپیز میں تقریباً 1 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اپ ورک کا اندازہ ایک بڑی کامن سی نارمل سی بات ہے اپ ورک کے اوپر، اس طرح کا کلائنٹ یہ کوئی بہت اچھا کلائنٹ نہیں ہے، اس سے بے شمار اچھے کلائنٹ آپ کو اپ ورک کے اوپر ملیں گے، اور اس طرح کے ہزاروں کلائنٹس اپ ورک کے اوپر موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنی بڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے علاوہ $1 ملین اسپینڈ کر چکا ہوا ہے، یہ جاپان کا کلائنٹ ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ ابھی یہ لکھا ہوا ہے $21 پر آور، یہ ایوریج آورلی ریٹ اس نے پے کیا، اور 50,000 گھنٹے یہ کام کروا چکا ہے، یہ کلائنٹ ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ کو اپ ورک کے کیلیبر کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ ریئیکٹ اور پائتھن کا ڈیولپر چاہیے، یہ $27 پر آور پے کر چکا ہے، اور 900K، یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، آئی تھنک سو، اگر میں اس کو رف سا کیلکولیٹ کو، نہیں بہت زیادہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ تھا $60,000 اور یہ ہے $900,000، تقریباً 1 ملین کے قریب بن جاتا ہے۔ تو یہ پرانی پروفائلز ہیں، اس کے بعد بے شمار نئے کلائنٹس آ گئے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کورس کے دوران ان نئے کلائنٹس کی
پروفائل بھی دکھاتا رہوں گا۔ اس ساری ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس کا باقی کسی پلیٹ فارم سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپ ورک کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس سے اس کے کیلیبر کا پتہ چلتا ہے۔ لائک آپ ایز اے فری لانسر اگر کسی کلائنٹ پہ کیس کرتے ہیں تو اپ ورک والے نارملی انصاف پہ مبنی فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے جیسے فری لانسر والے کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو فیور دیں۔ نہیں، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو اس طرح کی بے شمار ایگزامپلس میں آپ کو اپنی پروفائل دکھا کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا کورس آؤٹ لائن کو ڈسکس کر لیں۔ یہ کورس آؤٹ لائن، اس کے اندر ہم یہ ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نئی پروفائل بنانا سیکھیں گے، جس کو بہت بڑا ہوا بنایا گیا ہے کہ نئی پروفائل بنانا اپ ورک پہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بڑی آسانی سے نئی پروفائل بنانا سکھا دوں گا۔ پہلا کلائنٹ، یہ کہا جاتا ہے جی پہلا کلائنٹ بڑا مشکل ہے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ حالانکہ مجھے پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے پہلا کلائنٹ زیادہ آسانی سے ملا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب آپ اپ ورک پہ آتے ہیں، آپ کا جیسے میرا 6 to 7 ایئرس کا ایکسپیرینس تھا، میں اپ ورک پہ آیا تو اپ ورک پہ میرے پاس ایک بھی جاب نہیں تھی۔ اب مجھے پروو کرنا تھا کہ میرا 7 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ تو بہت سے کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو میری طرح کے ڈیولپرس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کم پیسوں پہ کام کرنے کو ایگری ہو جائے۔ تو مجھے پہلی جاب $18 پر آور پہ ملی، امریکہ کا کلائنٹ تھا، بہت اچھا کلائنٹ تھا، بہت اچھا اور ٹف اس نے کام مجھے دیا، مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو پہلی جاب ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ ہی پروفائل بنانا مشکل کام ہے۔ اگر مشکل ہو تو ہم اس کے اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم اس کے بھی سلوشن یہاں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف میں آپ کو کورس آؤٹ لائن بتا رہا ہوں۔ آگے کیا لکھا ہے، پرابلم از ناٹ اے فرسٹ جاب۔ دیکھیں یہ اصل پوائنٹ ہے کہ پہلی جاب ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کو مکمل کر کے 5 سٹار لینا مشکل کام ہے۔ تو یہ اس کی فکر آپ کو ہونی چاہیے، جاب آپ کو مل جائے گی، کام آپ کو مل جائے گا، پروفائل بھی بن جائے گی، کلائنٹ بھی مل جائے گا۔ مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ سے کام نہیں ہوگا، یہ ہے ایک پرابلم۔ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کو کام ملے تو آپ نے کام کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، یا ہمیں ہی نہیں بھرنی، یہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ آپ کس طرح، یہ اگلا پوائنٹ دیکھیں، آپ کس طرح یہ پروو کریں گے کہ آپ کا 8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے لیکن اپ ورک پہ آپ آ جائیں ہیں۔ تو یہ آپ کو اس کورس میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کلائنٹ کو کس طرح پروو کرنا ہے کہ آپ کا 8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، ہاں اپ ورک پہ آپ نیو ہے۔ سی پروفائلز ہاؤ مچ منی پیپل، یہ ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں، یہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ اپ ورک پہ لوگوں نے، ڈیولپرز نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے، کس طرح کمایا ہے وہ ہم ساری ڈسکشن کریں گے۔ گڈ کلائنٹس کی پروفائل ہم دیکھتے رہیں گے، 3 کلائنٹس کی پروفائل میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ ہاؤ ٹو بیکم اے ٹاپ ریٹڈ فری لانسر، اس میں آپ کے سامنے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا اس کورس کے دوران کہ کس طرح میرا جاب سکسیس ریٹ 90% سے نیچے گیا 67% پہ، اور اس کے بعد دوبارہ 100% پہ کیسے چلا گیا، اور میں ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بنا اور مجھے اس کے کیا کیا بینیفٹس ہوئے، یہ سارا ہم ڈسکشن کریں گے۔ واٹ آورلی ریٹ شوڈ یو مینشن، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اٹ، آپ کو کیا آورلی ریٹ مینشن کرنا ہے، یہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ اکثر یہ کام آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے، آپ کبھی لکھ رہے ہوتے ہیں $18، کبھی $25، کبھی $35۔ بہت سے لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ کم کریں، زیادہ کریں، ایسے کریں، ویسے کریں۔ تو یہ کیسے آپ نے آورلی ریٹ مینشن کرنا ہے وہ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا، اس کی مدد سے آپ آورلی ریٹ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کام اس آورلی ریٹ سے زیادہ بھی مل سکتا ہے اور کم بھی مل سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی پروفائل کے اوپر ایک آورلی ریٹ مینشن ضرور ہونا چاہیے، بار بار چینج نہ ہو۔ کتنے عرصے بعد یہ اوورلی ریٹ ہم چینج کرنا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ وین یو شوڈ ایڈ نیو اسکل سیٹ ان یور پروفائل، کس طرح آپ نے اپنی پروفائل میں نیو اسکل سیٹ ایڈ کرتے جانا ہے، کتنے عرصے بعد ایڈ کرنا ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے آورلی اور فکس پرائس جاب میں کیا فرق ہے، اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ایک کلائنٹ کو آخر آورلی ریٹ کا کیا فائدہ ہے۔ حالانکہ آورلی ریٹ تو ہمیں سوٹ کر رہا ہے، نہیں، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فکس پرائس جاب سوٹ کر رہی ہوتی ہے، اوورلی ریٹ جاب سوٹ نہیں کرتی۔ اسی طرح کلائنٹ کو سم ٹائم اوورلی ریٹ جاب سوٹ کرتی ہے، فکس پرائس سوٹ نہیں کرتی۔ اوورلی ریٹ کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ اس میں آپ کو گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ فکس پرائس جاب میں یہ گارنٹی نہیں ہوتی، بلکہ کسی ٹائم بھی کلائنٹ بھاگ سکتا ہے، یا اس نے اگر ایسکرو میں پیمنٹ رکھی ہے تو وہاں سے بھی وہ بھاگ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے مجھے میری پیمنٹ واپس کریں۔ تو یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ ہاؤ ٹو ریڈ مائنڈ آف کلائنٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ نے کلائنٹ کا مائنڈ کس طرح ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ اس سے پروجیکٹ لے سکیں۔ ہاؤ یو کین آئیڈینٹیفائی گڈ کلائنٹس، ابھی میں نے آپ کو گڈ کلائنٹس کی پروفائل بتائی ہیں، دکھائی ہیں۔ گڈ
क्लाइंट की प्रोफाइल ढूंढना कि कौन सा क्लाइंट गुड है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको बहुत से टिप्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा ये क्लाइंट कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, दरमियाना है, बुरा है, और आपको इसके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी डिस्कशन। ये बड़ा बहुत ही अहम पॉइंट है। रीड अपवर्क आर्टिकल्स, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपवर्क के ऊपर एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, उस पे जाके आर्टिकल ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अपवर्क पे काम करना है तो अपवर्क की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स आपने ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि वो आर्टिकल टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स लिखते हैं, या ऐसे लोग ही लिखते हैं जो फ्रीलांसर हों, या आप कह सकते हैं क्लाइंट्स भी कुछ लिखते होंगे। इसके अलावा रीड आर्टिकल्स ऑन मीडियम। मीडियम तो एक जनरल फोरम है, इस पे तो आपको कोई ना कोई आर्टिकल रीड करते ही रहना चाहिए, तो ये भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको मीडियम का भी एक टैब आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए ओपन किया, आपको दिखाता हूँ, और अपवर्क के आर्टिकल्स भी। अपवर्क इज़ हाई स्टैंडर्ड फोरम, बिल्कुल हाईली स्टैंडर्ड फोरम है, इससे अच्छा फोरम कोई नहीं आया अभी तक। मैंने आपको पहले बताया कि सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट मिल जाएँ तो अपवर्क का 10% भी नहीं बनती, इतना बड़ा फ़र्क है, इसको आपको ज़हन में रहना चाहिए। हाउ टू राइट अ गुड प्रपोजल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपवर्क की वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, वहाँ से एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। उसने मुझे बताया था आपका प्रपोजल 3 सेक्शंस में डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने अपने सारे प्रपोजल फिर उसी तरह बना के रख लिए। जब क्लाइंट को मैंने बिड करनी होती थी, मैं वहाँ से प्रपोजल उठाता था और कॉपी करता था। ये मैं आपको सिखाऊँगा कि प्रपोजल कैसे लिखा जाता है। हाउ टू चेक गुड और बैड क्लाइंट विदाउट रीडिंग कमेंट्स बिलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आम तौर पे अच्छे क्लाइंट को रीड किया जाता है। ये देखिए, ये क्लाइंट है, हम ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो ये पता चला ये क्लाइंट के कमेंट्स हैं। लोगों ने इस क्लाइंट के बारे में क्या कमेंट्स किए हैं ये आप जाके पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको जो टिप बताऊंगा उसमें आपको ये झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इधर ही होंगे इतने से सेक्शन में, सिर्फ एक नज़र मारेंगे, जस्ट एक नज़र, तो आपको पता चल जाएगा क्लाइंट अच्छा है या नहीं। इससे नहीं पता चलेगा कि $1 मिलियन स्पेंड कर चुका, नहीं, बल्कि एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। विद इन 5 to 10 सेकेंड आप ये जान जाएंगे क्लाइंट अच्छा है या नहीं। विच कंट्रीज़ आर बेस्ट फॉर क्लाइंट्स, ये अमेजिंग बात यह है कि यूएसए के क्लाइंट्स, जैसे अपवर्क का बाकी फ्रीलांसर से कोई मुकाबला नहीं, इसी तरह यूएसए और बाकी सारी दुनिया मिल जाए तो यूएसए का 10% भी नहीं है अपवर्क पे काम ढूंढने के हवाले से। यूएसए के सारे अच्छे क्लाइंट आपको यूएसए से मिलेंगे, बहुत कम जापान से या जर्मनी से मिलेंगे, वो भी आपको काम कम ही देंगे। आपको अगर अच्छे क्लाइंट के साथ काम करना है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, एशिया में बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा क्लाइंट होपफुली यूएसए से ही मिलेगा। इसकी क्या रीज़न्स है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना कि अच्छे क्लाइंट्स इन जगहों से मिलते हैं। व्हाट इज़ बेस्ट टाइम फॉर बिडिंग, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग आपको कहेंगे रात के 3 बजे बिडिंग करो, सुबह 4 बजे करो, अगर आप पाकिस्तान में हो। मैं आपको ऐसी कोई बात बताने नहीं जा रहा, बल्कि आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि सर मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना चाहता हूँ। लाइक आप कहेंगे मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता हूँ, अब आप मुझे बताएं कि मैं बिडिंग किस वक्त करूँ, तो फिर मैं आपको बताऊँगा इस तरह सेक्शंस बना के कि जो बच्चे दिन में काम करते हैं उनके लिए बिडिंग का टाइम कौन सा बेहतर है, और जो अगर कोई स्टूडेंट कहे मैं रात को काम करना चाह रहा हूँ, रात 11 से लेके सुबह के 11 बजे तक मैं जाग रहा होता हूँ, तो उसे मैं फिर बिडिंग का टाइम कुछ और बताऊँगा। काम हर वक्त मिलता है, मुझे अच्छा क्लाइंट सुबह के 10 बजे भी मिला, मुझे अच्छा क्लाइंट शाम के 5 बजे भी मिला, मुझे अच्छा क्लाइंट रात के 1 बजे भी मिला, और मुझे बुरा क्लाइंट सुबह के 4 बजे भी मिला। तो ये टाइमिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक मैंने चार्ट ज़रूर बना के रखा हुआ है कि अच्छे क्लाइंट ढूंढने हैं जापान से तो कौन सा टाइम सूट करता है, अच्छा क्लाइंट ढूंढना है यूएसए से तो कौन सा टाइम सूट करता है, और अच्छा टाइम ढूंढना है यूरोप से तो कौन सा टाइम सूट करता है। थोड़ा सा हम इसको देख के, वो टाइम ऐसा नहीं है कि एक फ़िक्स हो, वो 2-3 टाइम है। अमेरिका में अच्छा क्लाइंट ढूंढना है तो वो एक टाइम नहीं है, 2-3 मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। व्हाट इज़ बेस्ट टाइम फॉर बिडिंग, ये बात हो गई है इस पे। हाउ टू बीट योर कंपेटिटर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ, इस सोच से हमें बाहर निकलना है। आप कंपेटिटर्स को बीट करने नहीं आ रहे, इसलिए फ़ौरन आ जाएं। आमतौर पे लोग कहते हैं अच्छा इतना कंपटीशन है, एक क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की, 100 लोगों ने बिड की। नहीं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, 5-5 10-10 लोग बिड कर रहे हैं, लेकिन वो 5-10 जो बिड कर रहे हैं वो 5-10 और जगहों पे भी बिड कर रहे हैं।
تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، میں بے شمار ایسے کلائنٹس کو جانتا ہوں جو پیسے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ڈیولپر چاہیے، تو ان کو ڈیولپر نہیں ملتا، وہ پیسے اپنے لے کے واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بائے بائے، مجھے کام نہیں کرانا، مجھے اپنے ڈالر سیو کرنے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کا جو لکھا ہوا نا جہاں پہ، تو آپ کو وہیں سے کلائنٹ ملنا ہے، اگر آپ کو نہیں ملنا تو وہ کسی کو نہیں ملنا، وہ کلائنٹ گھر چلا جائے گا۔ پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا کہ ڈونٹ تھنک لائک دیٹ کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو بیٹ کرنے جا رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے حصے کا رزق لینے آ رہے ہیں، وہ یا تو آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی کو بھی نہیں ملے گا، وہ کلائنٹ اپنے پیسے لے کے گھر چلا جائے گا۔ تو آپ فوراً آئیں اور وہ کلائنٹ جو آپ کے لیے آیا ہے، وہ رسک جو آپ کی مقدر کا ہے، اس کو آ کے فوراً کیپچر کر لیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ کمپٹیشن بہت زیادہ، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اچھا کام کرنے والے آج بھی نہیں ملتے۔ نیور گیو یور اکاؤنٹ ٹو یور بزنس ڈیولپر فار بڈنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بڈنگ کرنے لگ گئے، آپ کو کلائنٹ ملنا شروع ہو گیا، اب آپ تھک گئے، اب آپ کہتے ہیں مجھے کچھ آرام کرنا ہے، اپنے امپلائیز ہائر کر لیے، آپ ہائر کریں امپلائیز، آپ پروجیکٹ مینیجر بھی رکھیں، آپ ڈیولپر بھی رکھیں، آفس بوائے بھی رکھیں، آفس بھی لیں، سارے خرچے کریں، لیکن بڈنگ خود کریں۔ یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے۔ بڈنگ اگر آپ نے کسی کو دینی ہے تو بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ جب آپ پہنچ جائیں، تب بھی اپنی پوری نظر رکھتے ہوئے کسی کو بڈنگ دیں، کیونکہ ہمارا اس حوالے سے بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے۔ بڈنگ ایک ایسا کام ہے جو شوق سے کیا جائے تو کلائنٹ ملتا ہے، ادروائز نہیں ملتا۔ شوق سے آپ خود ہی کریں گے کیونکہ آپ کا اپنا بزنس ہے۔ کوئی بھی بزنس ڈیولپر جو ہے وہ اتنے شوق سے بڈنگ نہیں کرے گا، چاہے آپ اس کو کمیشن بھی دے دیں، کوشش کریں بڈنگ خود ہی کرتے رہیں، اس کام کو آپ نہ چھوڑیں۔ ڈفرینس بٹوین ایجنسی اینڈ انڈیویجول اکاؤنٹ، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ہمارا ایجنسی اکاؤنٹ بھی ہے، انڈیویجول اکاؤنٹ بھی ہے، کس طرح 2-3 انڈیویجول اکاؤنٹ مل کے ایجنسی اکاؤنٹ بن جاتے ہیں اور ان کی اپنی انفرادیت بھی قائم رہتی ہے۔ کل کو کوئی ایشو ہو جائے آپ کا آپس میں تو آپ اپنے پہ اکاؤنٹ لے کے الگ ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کس کلائنٹ پہ آپ نے انڈیویجول اکاؤنٹ سے بڈ کرنی ہے، کس کلائنٹ سے آپ نے ایجنسی اکاؤنٹ سے بڈ کرنی ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت سے کلائنٹ نے ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایجنسی ریکوائرڈ ہے، بہت سے کلائنٹس نے لکھا ہوتا ہے نو ایجنسی پلیز، تو یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ بہت سے کلائنٹس نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ ہم نے اس کا مائنڈ ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایجنسی کو کام دے گا یا انڈیویجول کو، تو یہ بھی میں آپ کو پروفائلز دکھاؤں گا کلائنٹ کی۔ ایف یو آر ان یو ایس اے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ایف یو آر ان یو ایس اے اینڈ یورپ، اکثر کلائنٹ نے کیا لکھا ہوتا ہے کہ نو ایشین یا پاکستانی انڈین نہ اپلائی کریں، صرف یو ایس اے اور یورپ کے لوگ اپلائی کریں۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ سم ٹائم ایک پاکستانی جو ہے وہ یو ایس اے میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ پاکستانی، اس کا سکلز بھی اتنی ہے جتنی آپ کی ہے، لیکن وہ یو ایس اے میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کو $65 پر آور پہ ہائر کر لیا جاتا ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کا سکل سیٹ اسی لڑکے جتنا ہے، لیکن آپ کی لوکیشن شو ہو رہی ہے پاکستان، تو آپ کو $25 یا $20 پر آور پہ ہائر کیا جاتا ہے۔ 3 گنا کا فرق پڑتا ہے ایٹ لیسٹ، جو میں نے رف ایسٹیمیٹ کیا۔ تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا، ہمارے بہت سے فرینڈ یو ایس اے میں، یورپ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، انہیں ہم نے کہا کہ آپ اکاؤنٹ بنا لیں، آپ باقی کام نہ کریں، صرف اکاؤنٹ بنائیں، اپروو کرا دیں، اور ایون بڈنگ بھی ہم خود کر لیں گے، تو آپ ہم سے کمیشن لے لیں۔ وہ کمیشن دے کے بھی آپ کو فائدہ ہی ہے کہ آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے، یورپ کے اکاؤنٹ سے آپ کام کریں، وہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر سکیں تو یورپ میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہیں وہ ایک چھوٹی سی کمپنی بھی رجسٹر کروا لیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کو 3-4 گنا اچھے ریٹ سے کام ملے گا۔ واٹ ایف یو آس یور ٹو ریفنڈ، یہ بڑے بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ۔ کلائنٹ اکثر آپ کو کہتا ہے جی آپ کام بند کریں، آپ کو کام کرنا نہیں آتا، آپ میرے پیسے واپس کریں۔ تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ہمارے ساتھ کیا کیا مس ہیپس ہوئے ہیں، کس معاملے کو ہم نے کس طرح اچھا ہینڈل کیا، کہاں مس ہینڈل ہوا، یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ ڈونٹ ورک وداؤٹ پے، اکثر کلائنٹ آپ کو کہیں گے کام کر دو، پیسے بعد میں لے لینا، تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لرن فرام رکشا ڈرائیور، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ میں نے رکشے والوں سے سیکھی۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں سارا دن رکشے والے کھڑے رہتے ہیں، لوگ ان کو جھاڑتے بھی ہیں کہ آپ کم پیسوں پہ چلے جاؤ، فارغ ہی کھڑے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنا رکشہ خراب نہیں کرنا، ہمیں اچھے پیسوں پہ کلائنٹ ملے گا تو ہم اس کو لے جائیں گے، ادروائز ہم کھڑے ہیں، تو ان کو اچھے پیسوں پہ کلائنٹ مل جاتا ہے، ادروائز وہ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، آپ کو اگر اچھے پیسوں پہ کام ملے تو کرنا ہے، ادروائز آپ کوئی اور کام کر لیں، اس دوران اپنی کسی پروڈکٹ پہ کام کر لیں، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ٹریننگز دیکھ لیں، آرٹیکلز پڑھ لیں، سیر کر لیں، لیکن سستا کام نہیں کرنا۔
اور جو کلائنٹ کے پہلے کام کرو پھر پیسے ملیں گے، اس کا کام بالکل بھی نہیں کرنا. اسے ایک اپنا سٹینڈرڈ طے کر لیں کہ بغیر ایڈوانس لیے آپ نے کام نہیں کرنا، چاہے آپ کو 2 ماہ کام نہ ملے. لاسٹ پوائنٹ، واٹ اباؤٹ سبسکرپشن؟ آپ کو کون سی سبسکرپشن خریدنی ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب اپ ورک کے اوپر پیسے خرچنے پڑتے ہیں بیڈنگ کرنے کے لیے. تو یہ بھی میں آپ کو ساری سبسکرپشن دکھاؤں گا، میں نے کون سی سبسکرپشن پرچیز کی ہے، اس کے کیا فائدے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اپ ورک کے اوپر بڈ کرنے کے پیسے لگتے ہیں، لیکن بہت ہی معمولی. اگر آپ اپنی پاکٹ منی کا 25% بھی، یعنی کہ چوتھا حصہ بھی اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں، لائک 1000 یا 2000 روپے مہینے کا، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، تو اپ ورک کے لیے رکھ لیں. ہر مہینے بڈنگ کرے تو 1-2 مہینے بعد آپ کو ایک اتنا اچھا کلائنٹ، اتنا اچھا کام مل سکتا ہے. اور اپ ورک کی زبان میں اچھا کام ہوتا ہے کم از کم $1,500 سے $2,000 کا، جو پاکستانی 2.5-3 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو اگر آپ 5-6 ہزار 10,000 روپے خرچ لیں گے بڈنگ پہ تو آپ کو بڑا اچھا کام مل سکتا ہے. اور ابھی جونیئر لیول پہ ہی آپ اپ ورک پہ آ جائیں گے، بڑے لوگوں میں بیٹھیں گے، پروفیشنلز میں بیٹھیں گے تو جلدی سیکھ جائیں گے. اگر آپ کہیں گے نہیں ابھی میں اسٹارٹ اپ میں ہوں، مجھے فری لانسر پہ $5 کا کام کرنا ہے یا $50 پر کام کرنا ہے یا فائور پہ $5 کا کام کرنا ہے، تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. آپ اچھے ڈیولپر تب بھی بن سکتے ہیں لیکن دیر ہو جائے گی. تو فوراً آپ کو اپ ورک پہ آنا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیڈنگ کریں، پیسے لگائیں. $1 میں آپ کو اپ ورک والے تقریباً 7 بڈ دیتے ہیں، 7 بڈ. ہاں کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ 1 بڈ کرتے ہیں تو آپ کی 2 بڈ کٹ جاتی ہیں، ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں. سم ٹائم آپ کی 2 سے بھی زیادہ بڈس ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کام کو سیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.